شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی قوموں میں قربانی کیسے کی جاتی تھی، اور روئے زمین پر جو پہلی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی گئی وہ کس کی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کی قربانی کا مکمل واقعہ سنائیں گے، جو روئے زمین کی پہلی قربانی تصرف کی جاتی ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی اور پہلی امتوں کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس ویڈیو میں آخر میں آپ جانیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے فطراً برائی کی جانب راغب تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک، متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غزہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اکرمہ غزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اکرمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ اور حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہے اور تجھ پر حرام ہے۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، اور سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آ رہا تو اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر پر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا، اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا، اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ کسی انسان کا پہلا قتل تھا، چنانچہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے، چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے
اور وہاں آ کر آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گاڑا جائے، چنانچہ اس نے گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہے، نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا تھا، شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چون کر اٹھ کھڑے ہوئے اور زور کتار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا تو اس کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے آلودہ ہوا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت میں ہے کہ جب حابیل کا قتل ہو گیا 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا اور بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر رہنے لگا۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو وہ بھی آگ کی پرستش کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور زمین پر یہ پہلا ہی شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون بھی ناحق بہایا، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک لڑکا جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ عزیز دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس واقعے میں کی جانے والی قربانی ہے جو روئے زمین کی پہلی قربانی تھی۔ یاد رہے کہ اس کے بعد جو بھی امتیں گزری ہیں ان میں بھی قربانی کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ قربانی کے جانوروں کو یا کہ قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر آسمانی آگ اس کو اچک لیتی تھی تو وہ قبول تصرف کی جاتی تھی، اگر آسمانی آگ اس کو نہ لے جاتی تو وہ رد تصور کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کی قربانی نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور جانور وغیرہ جو قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ ابتدائی روئے زمین سے شروع ہوا ہے اور اکثر امتوں میں اس کا تصرف ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقے اور اس کے جذبات میں فرق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تاریخی انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ یہ مکمل واقعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جانوروں کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہوئی تھی، تاہم اس قربانی میں جو ساز و سامان پیدا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عطیہ ہے، اور وہی قربانی آج بھی اس امت میں رائج ہے۔
تاریخ کی اس عظیم قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے: اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے ان کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا: بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا: اے ابا جان، آپ وہ کر ڈالیے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی: اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے آپ کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبوب ترین چیز ذبح کرنے کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے اس بات کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کو صرف ان کا امتحان مقصود تھا، اس میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی یادہ اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر وہ قربانی کا گوشت خود کھا جاتے اور اس کا خون کعبہ کی دیواروں پہ مل دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون خدا تک پہنچ گیا ہے، ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید اور قربانی کی اصل روح بیان کر فرمایا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عزیز دوستو، اسلامی حقیقت میں قربانی ایک عبادت ہے، ایمان نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، جہاد وقت اور ذہن اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ کی جان کی قربانی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی کا اظہار کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزد قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قربانی کے جانوروں کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام میں قربانی باقاعدہ مدینے میں شروع ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال پابندی سے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید کی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قربانی کا یہ طریقہ ہمیں عطا کیا جس میں ہماری پردہ پوشی ہے۔ بندوں پہ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا رد کر دی گئی ہے، جیسا کہ پہلی امتوں میں ہوتا تھا، جیسا کہ حابیل اور قابیل کی قربانی کے واقعے میں ذکر کیا۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جرم چھپانے کی کوشش کی گئی، جو کہ انسانی فطرت ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھول گیا تھا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا، وہ خدا کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو چھپا لیا ہے، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ اس لیے جرم کرتے وقت یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک دن اللہ کو جواب ضرور دینا ہے۔ دوستو، اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ احساس حسد گناہ، قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا، یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اکثر جرائم جذبات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ برائی کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ضمیر انسان کو ایک بار ضرور ٹوکتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آئے دن ہمارے معاشرے میں قتل کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں، لیکن آج کا قتل قابیل کے مقابلے میں زیادہ شفاف ہے، اسے کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں قتل عمد کی سزا ابدی جہنم بتائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی اور سماجی رہنما
انسانی جان کی حرمت پر لوگوں کو درس دیں، اپنے پیروکاروں کو اس فعل سے ہر صورت میں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں اچھا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔